میرے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کر کے اس کے پیدائش سے شرق و غرب ہر چیز کی تخلیق فرمائی، اور پھر اس نور مقدس کو آدم کا جسد تیار کر کے آدم کو تخلیق فرما کر ان کے جسم میں روح ڈال کر اس نور کو آدم کی پشت میں ودیعت فرمایا۔ ابھی خلقت کی بات کر رہا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے، اللہ اس میں کہتا ہے فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب میں تو آپ کو تب دیکھ رہا تھا جب قائم تھے، آپ کھڑے تھے، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں پھر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو اللہ جو آپ کو تب دیکھ رہا تھا جب آپ تقوم کھڑے تھے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا سجدہ کرنے والوں میں تقلب میں دیکھ رہا تھا۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری آپ فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے حبیب جب تو عالم ارواح میں تھا، یار ایسے نہیں یار پیار سے کہیے سبحان اللہ، جب تو عالم نور میں تھا، جب عالم روحانیت میں تھا، تب سے لے کر جب آدم کی پشت میں آیا، پھر پشت در پشت تو منتقل ہوتا رہا، تیرا یہ انتقال، تیری یہ تخلیق، تیرا یہ پنپنا، تیرا یہ بڑھنا، تیرا یہ سال گزارنا، میں اللہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اہتمام کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے میرے سونے نبی نے مدنی نبیوں کے امام نے فرمایا لوگوں میرا وہ نور جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، جس کی بابت میرا رب فرماتا ہے تب بھی میری نظریں میرے سونے مدنی تجھ پر لگی تھی۔ میری آقا فرماتے ثم لم ينقلني الله تعالى إلا من أصلاب الطاهرات إلى أرحام الطاهرات، پھر رب قدیر نے مجھے پاک باپوں سے آدم کی پشت سے لے کر عبداللہ کی پشت تک پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا۔ یا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کل کائنات کا مقصود میرا نبی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مقصود کائنات میرا مصطفیٰ ہے، یعنی کائنات بنانے کا مقصد میرے رسول کی ذات ہے۔ تھکے نہیں بولو گے یار پیار سے سنیے۔ ایک ویسے میں مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ ملک اظہر صاحب ہر سال بڑے پیار سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اظہر صاحب آپ اپنے گھر میں بلائیں، مثال دے رہا ہوں خصوصی اہتمام کو مثال دے رہا ہوں کہ جی گولڑے والے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، ایک مثال ہے نا، تو مثال تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ساری محفل سے جی کون آ رہے؟ گولڑے والا مہر علی آ رہا ہے۔ تو اظہر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کی محفل کا مقصود کون ہوگا؟ گولڑے والے پیر؟ سارے لوگوں کو آپ نے بلایا استقبال کے لیے آؤ بھائی، دیکھنے کے لیے آؤ بھائی، زیارت کے لیے آؤ بھائی، سننے کے لیے آؤ بھائی۔ تو اب ذرا مجھے آپ لوگ جواب دو، ملک اظہر صاحب آپ لوگوں کو کھلائیں اعلیٰ برتنوں میں، توجہ ہے، آپ لوگوں کو کھلائیں اعلیٰ برتنوں میں اچھا کھانا، بہترین کھانا،
تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ میرے لیے صاحب کو آپ سے گھٹیا برتن میں کھلانا چاہیے یا بولو بولو ہیں جی؟ او بھائی ان کا مقصد اور ان کا دماغ تو یہ ہوگا کہ جو چادر کبھی پہلے بچھی نہیں ان کے قدموں تلے بچھاؤں، جس پلیٹ میں کسی نے کھایا نہیں اس میں پہلے نمبر پہ انہیں کھلاؤں، جو کھانا اس سے پہلے میرے گھر میں پکا نہیں پہلے پکا کر ان کے آگے پیش کروں، اس لیے کہ مقصود محفل وہی ہے، مطلوب محفل وہی ہے۔ تو ذرا سمجھو، غور کرو، کائنات عالم میں اللہ کی اس مخلوق کے پیدا کرنے میں مقصود کائنات میرا نبی ہے، مطلوب کائنات یا تسی یہ چکائی چھڑے یار، یقین کرو، مقصود کائنات میرا نبی ہے، مطلوب کائنات میرا نبی ہے۔ تو ذرا غور کرو، یوں ماننا پڑے گا آدم بنا محمد کے صدقے، موسیٰ بنا محمد کے صدقے، عیسیٰ بنا محمد کے صدقے، لوط و نوح و دانیال و یحییٰ و ابراہیم و اسماعیل و جناب یوسف و ایوب و یونس، سلیمان پیغمبر و زکریا، یہ سارے بنے میرے محمد کے صدقے، اور جو بننے والے ہیں میرے محمد کے صدقے ان کی ٹور دیکھو کہ عیسیٰ کی ماں کو میرا اللہ زمانے کی عورتوں میں پہلے نمبر کی عورت قرار دے رہا ہے۔ تو ذرا خود سوچو، اور جب مدنی کا نور رکھا ہوگا تو کیسے لوگوں کو چن چن کے ان کی پشت میں رکھا ہوگا۔